بسم الله الرحمن الرحيم اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المغلن الحق بالحق ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسحل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ تعالی علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر ولایتہم وفضائلہم وغیبتہم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان صدق اللہ العلی العظیم مل کے صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد دعا ہے آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مولا بحق محمد و آل محمد جتنے بھی ہاتھ اٹھے ہیں مولا تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ مولا اس ذکر پاک کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ مولا اس ذکر پاک کے صدقے میں جتنے بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ مولا اس ذکر پاک کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ مولا اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ مولا امام زمانہ کے ظہور میں جلدی فرمائے۔ علی والوں کا بول بالا فرمائے۔ اہل بیت کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرمائے۔ اہل بیت کے دشمنوں کو، ولایت علی کے منکروں کو، عزاداری کے منکروں کو، سیدہ کے حق کے منکروں کو ذلیل و خوار نست و نابود فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور خوشنودی محمد اور آل محمد کے لیے مل کے صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات کے علم میں بخوبی ہے کہ آج کی رات، آج کا جشن، آج کی خوشی، آج آپ کے اور میرے سمیت تمام مومنین کے چہروں پہ مسکراہٹ یہ کسی نعمت عظمیٰ سے کم نہیں ہے، یہ کسی نعمت عظمیٰ سے کم نہیں ہے کہ محبت اہل بیت میں ہم مسکرا پڑتے ہیں۔ ان کی رات آ جائے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، ان کی آمد کا دن آ جائے تو ہم راضی ہو جاتے ہیں۔ ان سے نسبت جس دن کو ہو جائے وہ دن اگر ہمیں مل جائے تب بھی ہم راضی ہو جاتے ہیں۔ آج کی رات 15 رمضان کی رات ہے اور کل کا جو دن ہے 15 ماہ رمضان المبارک 3 ہجری، یہ وہ سال تھا
کہ جس سال کو مسلمانوں کو سب سے پہلی عید آمد حسن کے صدقے میں نصیب ہوئی، سب سے پہلی عید نزول مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے صدقے میں نصیب ہوئی۔ تو کل جو دن ہے 15 ماہ رمضان المبارک، آمد ہے، نزول ہے، اور اگر کسی کو یہ لفظ سمجھ نہ آئے تو ولادت ہے آپ کے اور میرے پاک طیب و طاہر امام آقا مولا سید و سردار سرور و ذیشان۔ کل اس شہزادے کی آمد ہے کہ جس کے پیچھے 10 امامتیں کھڑی رہے گی، جس کے پیچھے صرف کھڑی نہیں، دست بستہ جس کے پیچھے کھڑی رہے گی، 10 امامتیں جس کے احترام میں دست بستہ کھڑی رہے۔ کل اس شہزادے کی آمد ہے۔ کل انا اعطینا کل کوثر کی پہلی تفسیر کی آمد ہے۔ کل وہ شہزادہ تشریف لانے والا ہے کہ جو رسول خدا کو اب طریق طعنوں سے نجات دلائے گا۔ کل وہ تشریف لانے والا ہے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جس کے وسیلے سے بلکہ جس کے نام کا وسیلہ دے کے حضرت آدم نے اللہ کو منوا لیا تھا، جس کا نام اگر کشتی نوح میں نہ ہوتا تو کشتی نوح پار نہ لگتی۔ آج اس شہزادے کی آمد ہے کہ جو وارث دستار علی ہے، مولا حسین وارث دستار علی نہیں، وہ دستار حسن کے وارث ہے، دستار علی کا جو وارث ہے۔ کل اس شہزادے کی آمد ہے، یعنی المختصر یہ کہ آقا و مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی کل آمد کا دن ہے۔ مل کے صلوات پڑھ دے ایک دفعہ محمد اور آل محمد۔ تو کل مولا کی تشریف آوری کا دن ہے اور بڑا بابرکت دن ہے۔ حسن کون ہے؟ حسن وارث دستار نبی کو کہتے ہیں۔ حسن امام حسین کو کہتے ہیں، اگر سمجھ گئے۔ حسن امام حسین کو کہتے ہیں، حسن امام حسین کو کہتے ہیں، حسین کے امام کو حسن کہتے ہیں، حسین کے امام کو۔ آج اس کی آمد کی شب ہے کہ جو چادر تطہیر میں حسین سے پہلے تشریف لائے، جو آغوش سیدہ میں حسین سے پہلے تشریف لائے، جن کے ہونٹ نے حسین سے پہلے لعاب رسول کو چوسا، جس نے حسین سے پہلے آغوش علی میں پرورش پائی، کل اس شہزادے کی آمد ہے کہ جسے جبرائیل حسین سے پہلے لوریاں سناتے تھے، کل اس شہزادے کی آمد ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ کا جو اسم مبارک ہے مولا حسن علیہ السلام کا جو اسم مبارک ہے، وہ آپ کا نام رکھا ہی نہیں گیا۔ مولا حسن کا نام جیسے
شہزادی زینب عالیہ کا نام رکھا ہی نہیں گیا. کیا نام تھا؟ زین اب، باپ کی زینت. جو نام تو ہے نہیں، صفت ہے کہ یہ کون ہے، کہ یہ اپنے باپ کی بھی زینت ہے. شہزادی زینب عالیہ. تو اب مولا حسن کا نام رکھا نہیں گیا، بلکہ آپ کی صفت سے آپ کو پہچانا گیا. اتنا نور تھا چہرہ حسن میں، اتنا نور تھا. سیدہ کائنات سے امیر المؤمنین نے پوچھا، فرمایا سیدہ بچے کا کیا نام رکھا؟ سیدہ نے عرض کی مولا آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے نام رکھ سکتی ہوں؟ میں نے کبھی آپ پر سبقت کی ہے کہ آپ سے پہلے میں نے کسی کی فیصلہ کر لیا ہو؟ نہیں. مولا آپ نے کیا نام سوچا ہے؟ امیر المؤمنین سے عرض کی مولا آپ نے کیا نام سوچا؟ تو میرے مولا نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کے ہوتے ہوئے کبھی سبقت کی ہے کہ رسول اللہ ہو اور میں نام رکھ دوں؟ لہٰذا رسول اللہ کا میں بھی منتظر، آپ بھی منتظر، آپ بھی انتظار کیجئے، میں بھی انتظار کرتا ہوں. لہٰذا رسول خدا تشریف لے آئے، فرمایا یا علی کیا نام رکھا بچے کا؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے بھلا میں کیسے نام رکھ سکتا ہوں؟ یا رسول اللہ بچے کا کیا نام رکھا آپ نے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ لہٰذا علی و فاطمہ و محمد مصطفیٰ منتظر تھے اس کے فرمان کے، اللہ کی طرف سے منتظر ہے. اور جناب جبرائیل صلاۃ و سلام لے کے حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ کا خدا آپ کو اور آپ کے گھرانے کو سلام پیش کرتا ہے، سلام قبول فرمائے، اور اس میں گرامی اس نے بھیجا ہے. اس کا نام فرمایا کیا نام رکھا ہے میرے خدا نے؟ عرض کی یا رسول اللہ اس چہرے کو دیکھ کے، اس کا حسن دیکھ کے اللہ نے نام حسن فرما دیا. حیدری نام اس کا حسن ہے. یا رسول اللہ حسن تو دیکھے، یا رسول اللہ اس کا جمال تو دیکھے. رسول خدا نے اپنی آغوش میں لیا اور آپ تک رہے ہیں، تک رہے ہیں، تک رہے ہیں. کنیز نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنا حسن کو کیوں تکتے ہیں؟ فرمایا کیا میں اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتا؟ اللہ اکبر. حیدر یا نعرہ حیدری، میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں. گویا رسول اپنا بچپن دیکھ رہے تھے، حسن اپنی جوانی دیکھ رہے تھے. رسول اپنا، محمد اپنا بچپن دیکھ رہے تھے، محمد اپنی جوانی دیکھ رہے تھے. اب یہ کلنا محمد ہے. جیسے عباس کی آمد پہ علی تکتے رہے، حیدر کو آئینے کی ضرورت نہیں رہی. جیسے عباس کو تکتے رہے علی، اور لگ ایسا رہا تھا جیسے علی اپنی جوانی دیکھ رہا ہے، اور عباس اپنی جوانی دیکھ رہے ہیں، علی اپنا بچپنا دیکھ رہا. ویسے ہی رسول خدا مولا حسن علیہ السلام کو تکتے رہے. اب مولا کی آمد، میرے آقا و مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جو آمد ہے وہ ماہ رمضان المبارک میں ہے. اور کس وقت؟ ظہر کے بعد اور عصر سے پہلے، ظہرین کے درمیان، ظہرین کے درمیان
امیر المؤمنین علیہ السلام نے 2 دن سے ایمن سے فرما رکھا تھا، ایمن میرا شہزادہ انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر بن کے زمین پہ آنے والا ہے، میرا شہزادہ آنے والا ہے، خیال رہے شہزادہ آنے والا ہے۔ اب 2 دن ہو گئے، دوسرے دن کی صبح ہوئی، ایمن دیکھ رہی ہے سیدہ کو، آثار نظر آ نہیں رہے، آثار نظر آ نہیں رہے، دیکھ رہی ہے سیدہ کو۔ ظہر کا وقت ہو گیا، سیدہ نے مصلی بچھایا، سیدہ حالت روزہ میں ہے، حالت روزہ میں ہے، مصلی عبادت پر ہے، سیدہ حالت روزہ میں ہے، مصلی عبادت پہ۔ ظہر کے لیے آپ نے مصلی بچھایا، ظہر کی نماز آپ پڑھ رہے تھے، اتنے میں ایمن حجرہ سیدہ سے باہر تشریف لے گئی، آسمان کی طرف نگاہیں کر کے عرض کرنے لگی، اللہ کی بارگاہ میں گفتگو کرنے لگی، سرگوشی کرنے لگی خدا سے، ایمن پروردگارا میں ہاشمیوں کی کنیز ہوں، میں نے ان کی کنیزی میں کئی عرصہ گزارا ہے، علی 2 دن سے کہہ رہے ہیں حسن آنے والا ہے، رسول اللہ 2 دن سے کہہ رہے ہیں میرا شہزادہ آنے والا ہے، سیدہ 2 دن سے فرما رہی ہے میرا شہزادہ آنے والا ہے، بار الہا دیکھ جو میں رہی ہوں جھوٹ وہ بھی نہیں، جو دیکھ میں رہی ہوں جھوٹ وہ بھی نہیں، اور تو بھی سچا، تیرا علی بھی سچا، تیرا نبی بھی سچا، تیری سیدہ بھی سچی، تیری زہرا بھی سچی، جو دیکھ میں رہی ہوں نظر جو مجھے آ رہا ہے غلط وہ بھی نہیں۔ اتنے میں انہیں ایک بچے کی تسبیح کی آواز آنے لگی، اتنے میں بچی کی تسبیح کی آواز آنے لگی، ایمن دوڑتی ہوئی حجرہ سیدہ میں تشریف لے گئی، کیا دیکھا کہ حسن جنت کا سردار اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے جنت کے لباس کے ساتھ سجدہ خدا میں تھا اور فرما رہا تھا سبحان ربی العلی و بحمدہ۔ پروردگار کرتے ہوئے مولا حسن مجتبی اس دار فانی میں تشریف لائے، آتے ہی تسبیح پروردگار، سجدہ پروردگار، لباس کے ساتھ تشریف لائے، اور حالت روزہ میں رسول اللہ نے اپنی آغوش میں اٹھایا، ایمن منتظر ہے ایمن کہ رسول خدا ابھی اپنا لعاب دہن حسن مجتبی کو عطا فرمائیں گے، ابھی لیکن رسول تکتے ہی رہے۔ اور جب شہزادہ ایمن کے سپرد کیا گیا، عرض کی یا رسول اللہ آپ کے لال کو لعاب دہن نہیں دیں گے؟ فرمایا میرا لال روزے سے ہے، اللہ اکبر، میرا شہزادہ روزے سے ہے، وہ شام کو افطار میرے لعاب سے کرے گا، افطار میرے لعاب سے سیدہ کی آغوش میں کرے گا۔ اچھا اب ایک نکتے کی طرف میں آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں، آگے جاؤ، صلوات بر محمد و آل محمد۔ مل کے بآواز بلند، ایک نکتے کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ مولا آئے روزہ رکھتے ہوئے حالت روزہ میں، اب ذرا
تصور کریں افطاری تو یہاں ہوگی، افطاری تو یہاں ہوگی، سحری حجاب خدا سے کر کے آئے ہیں، حجاب خدا سے، یہ حجاب یہ حجاب خدا سے سحری کر کے تشریف لائے۔ اب یہ آپ دیکھیں وہ منظر دوبارہ اچھا وہ ریپیٹ ہونے لگا کہ جس پردے میں سحری کر کے آئے ہیں اسی پردے کی آغوش میں آئے ہیں، جس پردے کی آغوش میں آئے ہیں یہ وہیں سے سحری کر کے آئے تھے۔ اب تو سمجھ گئے، بسم اللہ۔ حسن مجتبیٰ تشریف لائے، آپ کو سفید رنگ کے اور لباس میں لپٹا گیا، اور ام ایمن خوشی خوشی رسول خدا کی طرف دوڑتے ہوئی جا رہی ہے مسجد نبوی کی طرف۔ میں تھوڑا آگے پیچھے چل رہا ہوں تاکہ دونوں بات کا وزن بنا رہے۔ سیدہ کی آغوش میں مولا تشریف لائے، اور ام ایمن خوشی خوشی تشریف لے جا رہی ہیں، آواز دیتی ہوئی یا رسول اللہ، آپ کا شہزادہ تشریف لے آیا، اب آپ بھی تشریف لے آئیں۔ اب رسول خدا ایسے اپنی باہیں پھیلاتے ہوئے مولا حسن کے دیدار کے اشتیاق میں چلے، بلکہ لکھنے والے نے تاریخ میں یہ جملہ لکھا کہ اتنی شدت سے، اتنے جوش سے، اتنی محبت سے، اتنے شوق سے حضرت موسیٰ اللہ دیکھنے بھی نہیں گئے جتنے شوق سے مصطفیٰ حسن کو دیکھنے چلے ہیں۔ مجتبیٰ کو دیکھنے چلے اتنے شوق سے تو حضرت موسیٰ اللہ دیکھنے بھی نہیں گئے تھے۔ اب جناب ام ایمن اپنے ہاتھ میں میرے مولا کو لیے رسول خدا آ گئے اور فرمایا کہ لا، مجھے میرا شہزادہ دیا جائے۔ ام ایمن سوچنے لگی، حالانکہ نظر سب کچھ آ چکا ہے، بتانا ہمیں کچھ تھا کہ رسول خدا اسی بہانے ہمیں بھی کچھ تعلیم فرما دیں کہ ان کی تخلیق ہم جیسی نہیں ہوا کرتی۔ رسول خدا آگے بڑھے اور فرمایا کہ ام ایمن میرا لال مجھے دیا جائے۔ ام ایمن تصور کرنے لگی، سوچنے لگی کہ ابھی بچے کو نہلایا نہیں، پاک نہیں کیا۔ بہار الانوار میں علامہ باقر مجلسی نے لکھا ابھی پاک نہیں کیا۔ جیسے ہی انہوں نے تصور کیا رسول اللہ نے فرمایا ام ایمن خبردار، حسن کو پاک کرنے کا تصور اور تمہارا ذہن میں حسن کو پاک کرنے کا تصور، جسے اللہ پاک کر کے بھیجے اسے تو کیا پاک کرے گی؟ جسے اللہ پاک کر کے بھیجے اسے تو کیا پاک کرے گی؟ میرے مولا حسن تشریف لائے۔ اب مصرع ملاحظہ فرمائیں کہ یہ حسن علیہ السلام کی اہمیت کیا ہے کہ قیام دین کی آماد گاہ مبارک ہو۔ چلو جو مصرع سمجھ نہ بھی آئے تو خیر کوئی بات نہیں، آخری والی لائن آرام سے سمجھ آ جائے گی۔ صحیح ہے، قیام دین کی آماد گاہ مبارک ہو، ارم کی ساری حکومت کا شاہ مبارک ہو، ارم کی ساری حکومت کا شاہ مبارک ہو۔ کہا یہ آج کی شب سیدہ سے خالق نے، فدق کی جنگ کا پہلا گواہ مبارک ہو، فدق کی جنگ کا پہلا گواہ مبارک ہو۔
فدق کی جنگ کا پہلا گواہ مبارک. گفتگو عروج پہ ہے الحمدللہ. آپ کی سماعتیں بھی ماشاءاللہ کافی بیدار ہیں. میرے آقا مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی آمد پر وہ جو کچھ دین کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوئے، جسے دین کہا گیا، جسے قانون کہا گیا، جن میں عقیقہ شامل ہے. عقیقہ 7ویں دن ہوتا ہے. سب سے پہلے جس بچے کے کان میں آذان اور اقامت پڑھی گئی وہ مولا حسن مجتبیٰ ہے. سب سے پہلے مولا حسن مجتبیٰ تشریف لائے. اب طریق تانوں سے رسول خدا کو نجات ملی. عقیقہ کیا گیا 7ویں دن. آپ کا سر مبارک مونڈا گیا، بال آپ کے سر مبارک کے اتارے گئے، اور ان بالوں کے وزن کی چاندی رسول اللہ نے صدقہ فرمائی. عقیقہ آپ نے فرمایا سنت رسول ہے 7ویں دن بچے کا عقیقہ کرنا. بچے کے سر کے بال اتار کے ان بالوں کے وزن سے صدقہ کرنا سنت رسول ہے. اور یہ پہلی عید تھی مسلمانوں کے اندر. جو بیچارے بدر کے مار کھائے ہوئے تھے، بدر کے مار کھائے ہوئے مسلمان آمد حسن علیہ السلام سے راضی راضی ہو گئے. یہ پہلی عید تھی مسلمانوں کے اندر، عالم اسلام میں آفیشیل پہلی عید مولا حسن کی آمد. اچھا وہ آپ کو صورت یاد ہے نا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ جو آخری والی آیت ہے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ میں تھوڑی اس پہ آپ کو ایک نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ ان خبیثوں کے لیے اللہ نے جواب فرمایا جو رسول خدا کو تانا دیتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ ابتر ہے. اچھا وہ تانا کیوں دیتے تھے؟ وہ خوش کیوں تھے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. وہ خوش تھے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ کی اولاد نہیں ہے. اب رسول خدا کو نعوذ باللہ اولاد نہیں ہے تو وہ کیوں خوش ہے؟ مشرکین، وہ مشرک کیوں خوش ہے صاحب؟ انہیں کیا لینا دینا رسول خدا کی اولاد ہو یا نہ ہو؟ انہیں لینا دینا کیا؟ وہ یہ سوچ رہے تھے. اب دیکھو یہ مشرکین کی سوچ ہے، کسی مسلمان کی سوچ نہیں ہے. یہ مشرکوں کی سوچ ہے. کیا سوچ رہے تھے وہ؟ کہ رسول اللہ کی تو اولاد ہے نہیں. آپ جو مشن لے کے چل رہے آپ کے بعد وہ ختم ہو جانا، اس لیے کہ اس کا وارث کوئی نہیں، اس لیے کہ اس کا جانشین کوئی ہونے والا نہیں، اس لیے کہ اس کی اولاد نہیں، لہٰذا اولاد نہیں تو نعوذ باللہ آگے وراثت نہیں، وراثت نہیں تو دین مصطفیٰ کے بعد نعوذ باللہ ختم ہو جائے گا. لہٰذا میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. رسول کو نعوذ باللہ تانے مارتے رہو، موج کرتے رہو. اللہ نے یہ صورت ان کے منہ پہ تماچے کے طور پہ نازل فرمائی. اور حسن صرف مومنوں کی عید بن کے نہیں آئے. حسن صرف مومنوں کی عید نہیں، مشرکوں کے منہ پہ تماچا بن کے آئے ہیں. حسن مجتبیٰ علیہ السلام صرف مومنوں کی عید نہیں، مشرکین کے چہرے پہ تماچا بن کے آئے ہیں. مشرک سوچ رہے تھے کہ اولاد ہے نہیں، مشن آگے بڑھے گا نہیں، آگے اس کے کوئی وارث ہوگا نہیں، آگے اس کے کوئی خلیفہ ہوگا نہیں. میں کہتا ہوں کہ اے مشرکو، یہ کس نے تم سے کہا؟ یہ سوچ تم نے کیوں لیا کہ رسول اللہ کی اولاد نہیں ہے تو آگے وراثت بھی نہیں ہوگی، کوئی جانشین بھی نہیں ہوگا، کوئی وارث بھی نہیں ہوگا. چلو اولاد نہ صحیح، یار تو ہے.
نہ سہی یار تو ہے، وہ خلیفہ بن جائیں گے، وہ وارث بن جائیں گے۔ مسلمان کی سمجھ میں جو بات اب تک نہیں آئی وہ اس دور کے بدو مشرک سمجھ گئے کہ مصطفیٰ کا وارث صرف مصطفیٰ کی اولاد ہو سکتی ہے۔ مصطفیٰ کی وارث صرف مصطفیٰ کی اولاد ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کا خلیفہ صرف مصطفیٰ کا شہزادہ ہو سکتا ہے، صرف وہ ہو سکتا ہے۔ مصطفیٰ کا خلیفہ وہ ہو سکتا ہے جو مصطفیٰ کا ہو، مصطفیٰ کا جانشین وہ ہو سکتا ہے جو مصطفیٰ سے ہو۔ جانشین صرف اور صرف وہ ہو سکتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی یہ مثال دی تھی، لیکن چونکہ دوبارہ موضوع میں یہ بالکل فٹ بیٹھتی ہے تو اسے دہرا دیا جائے کہ آپ کے گھروں میں چونکہ اب تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو یہ تو کسی کو دہرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ جس رحل کو قرآن خالی کرتا ہے، جس رحل کو رحال جسے کہتے ہیں آپ اور ہم، جس رحل کو قرآن خالی کرتا ہے ادھر بخاری شریف کیوں نہیں رکھتے، ادھر مسلم شریف کیوں نہیں رکھتے، ادھر صرف قرآن شریف کیوں رکھتے ہو؟ جیسے شریف کی جگہ شریف آتا ہے ویسے نور کی جگہ نور آتا ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ میں علی حسن حسین فاطمہ ایک نور سے خلق ہوئے۔ حیدری تو نور، یہ نور علی نور ہے، نور کی جگہ نور، نور کی جگہ نور ہی آ سکتا ہے۔ اگر بے نور آ جائے تو سوٹ ہی نہیں کرتا، اگر بے نور آ جائے سوٹ ہی نہیں کرتا، جچتا ہی نہیں۔ اگر گورے مکھڑے پہ کالا چشمہ ہو تو اچھا بھی لگتا ہے، صحیح ہے نا؟ اگر گورے مکھڑے پہ کالا چشمہ ہو تو اچھا لگتا ہے، سوٹ کرتا ہے، اگلی بات کہنے کی ضرورت نہیں۔ اگر نور والا نور کے ممبر پہ جلوہ فرما ہو تبھی جچتا ہے۔ چلو مثال کے طور پہ یہ ایک جشن ہے، یہ جشن ہے، ہم خوشی کے لیے اکٹھا ہوئے، اب یہاں پہ ہم نائٹ لیمپ لگا دیں، کیا وہ رونق رہے گی؟ رونق تمہیں لطف ہی نہیں آئے گا۔ ان لائٹوں کی جگہ پہ آپ اگر نائٹ لیمپ لگا دیں تو آپ کی طبیعت کو اچھا نہیں لگتا، تو ہم مصطفیٰ کی جگہ پہ کسی بے نورے کو کیسے برداشت کر لیں؟ شادی ہو تو شادی میں آپ ہلکی پھلکی لائٹ پسند نہیں کرتے، تو یہ تو شادی آج ہے کل دنیا ختم ہو جائے گی،
لیکن ممبر رسول یہ کوئی ختم ہونے والی شے نہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں کائنات کا نظام چلنا ہے جہاں سے، تو وہاں پہ کسی ایر غیرہ کو کیسے برداشت کر لے؟ تو نور کی جگہ نور، اور حسن مجتبیٰ شبیہ ہے مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ دیکھو قرآن کی جو طاقت ہے اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ قرآن کے پاس ایک پاور ہے، ایک قدرت، ایک اختیار ہے، وہ جسے چاہے جو بنا دے۔ قرآن کو یہ پاور ہے کہ وہ جسے چاہے جو بنا دے، جسے جو چاہے بنا دے۔ اگر دیکھو قرآن کے پاس یہ پاور ہے کہ یہ کسی کی اولاد کو کسی کے شجرے سے نکال دے، اور چلو اسی پہ تھوڑی وضاحت کر دوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو فرزند ہے کنعان، وہ ہے حضرت نوح کا بیٹا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ اہل نہیں رہا، نکل گیا۔ بیٹا ہوتے ہوئے اہل نہ رہا، یہ پاور ہے قرآن کا۔ چاہا شجرے سے نکال دیا۔ شجرے سے نکالنے کا پاور اگر ہے تو اب اگلی آیت بھی آپ دیکھیں، فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ مباہلہ نہیں پڑھنا، صرف اشارہ کرنا۔ مباہلے میں کیا شرطیں تھی کہ تم اپنے بیٹے لاؤ، میں اپنے بیٹے لاتا ہوں، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ بظاہر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے نہیں ہے، لیکن حسن حسین کو چونکہ قرآن نے فرمایا، اور قرآن لب رسول کا نام ہے، رسول اللہ نے فرما دیا یہ میرا ہے تو پھر میرا ہے۔ رسول اللہ نے فرما دیا یہ میرا ہے، قرآن میں آ گیا کہ یہ رسول کے شہزادے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان تھا بیٹا، لیکن اللہ نے اہلیت سے نکال دیا، نہیں ہے تو نہیں ہے، بات ختم۔ لیکن حسن حسین علی کے بیٹے ہوتے ہوئے رسول اللہ کے بیٹے۔ پروردگارہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہیں بیٹے علی کے، اور قرآن کہہ رہا ہے نبی کے بیٹے۔ اصل میں حسن حسین تھے نبی کے ہی بیٹے، لیکن اللہ کی مشیت کے کچھ تقاضے ہیں۔ رسول خدا کو اللہ نے بیٹے عطا ہی نہیں فرمائے۔ اب چونکہ اللہ نے وعدہ کر لیا تھا کہ آخری رسول محمد مصطفیٰ ہوں گے، لہٰذا نبوت کا سلسلہ اب ختم۔ رسول خدا کو اللہ نے اولاد ہی عطا نہیں فرمائی۔ اگر یہاں اولاد ہوتی تو نبی بنانا پڑتا، ورنہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم یہ دعویٰ کر دیتے کہ میں رسول اللہ سے افضل ہوں، اس لیے کہ میں بھی نبی، میرا بیٹا بھی نبی۔ کچھ انبیاء ہیں، حضرت یعقوب کہتے میں بھی نبی، میرا بیٹا یوسف بھی نبی۔ حضرت زکریا دعا کرتے میں بھی نبی، میرا شہزادہ بھی نبی۔ تو اب قیامت میں وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ میں بھی نبی، میرا بیٹا بھی نبی، چونکہ ہم دونوں نبی ہیں تو رسول اللہ سے افضل ہیں۔ اب حسن حسین تھے رسول اللہ کے بیٹے، مگر چونکہ یہ مشیت کا فیصلہ ہو چکا تھا تو علی کے گھر رسول کے بیٹے نازل فرمائے، علی کے گھر رسول کے بیٹے۔ اب یہاں پہ شہید ناصر عباس کا جملہ دہرا دوں، اللہ ان کا درجات کو بلند فرمائے، اس کا ثواب اللہ ان کی روح کو پہنچائے۔ وہ فرماتے تھے کہ جیسے حسن حسین تھے رسول اللہ کے بیٹے، اور ٹیکنیکل مجبوری کی وجہ سے علی کے گھر انہیں نازل فرمانا پڑا، ویسے ہی عباس
فرمائے جاتے تو امام بنانا پڑتا، کیونکہ اللہ نے کچھ مشیت اپنی رکھی، کچھ اللہ نے کچھ چیزوں کے لیے کچھ عہدے رکھے ہیں۔ حسن حسین کو عہدہ نبوت کی ضرورت نہ تھی، رسول اللہ کے بعد اب نبی کی ضرورت نہ تھی، تحفظ رسالت کی ضرورت تھی، نبوت کی کیوں ضرورت نہ تھی؟ نبی کا کام کیا ہے؟ آسمان کی خبر لا کے سنانا، آسمان کی خبر۔ اب آسمانوں میں سب سے بڑی جو خبر تھی، جو سب سے بڑی خبر آسمانی تھی، آسمانوں میں سب سے بڑی خبر سب سے بڑے نبی کو سب سے بڑے مجمع میں سنانے کا حکم دیا گیا۔ علی ولی اللہ سے بڑی آسمانوں میں کوئی خبر نہ تھی، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ میرے محبوب وہ پیغام جو آپ کو دیا جا چکا ہے وہ پہنچا دیجئے، اگر آپ نے وہ نہ پہنچایا، کتنے وزن سے اللہ نے اس بات کو پہنچانے کا حکم دیا۔ آسمانوں میں سب سے بڑی خبر ولایت علی تھی، علی ولی اللہ کی تھی، سب سے بڑا رسول سب سے بڑے مجمع میں پہنچا چکا، تو اب نبوت کی ضرورت نہیں، نبوت کی ضرورت نہیں، حفاظت کی ضرورت ہے۔ اسی لیے حسن حسین کو علی مرتضیٰ کے گھر تشریف آوری ہوئی آپ کی۔ اچھا آپ سست سست ہو چکے ہیں، صلوات پڑھ دیجئے ذرا۔ تھکنے کا نہیں، آگے اور بھی آپ کو سننا ہے، مجھے اور بھی پڑھنا ہے۔ جتنی گفتگو ہوگی انشاءاللہ گفتگو کا قبلہ مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام، جتنی بھی بات ہوگی، جتنا ذکر ہوگا، اس ذکر کا قبلہ مولا حسن مجتبیٰ۔ اب آپ کو میں تھوڑی سی ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں اس میں حسن پر، کہ لفظ حسن جو ہے اگر اسے عربی کے لحاظ سے چھوٹا کیا جائے تو حسین بنتا ہے، اور اگر حسین کو بڑا کیا جائے تو حسن بنتا ہے۔ تو نہ نام مولا حسن کا رکھا گیا، نہ نام مولا حسین کا رکھا گیا۔ حسن بھی حجت حق ہے، یہ اعتماد رہے، حسین چھوٹے حسن ہے، یہ بات یاد رہے۔ جیسے حسن کو چھوٹا کرو تو حسین بنتا ہے، حسین کو بڑا کرو تو حسن بنتا ہے۔ اور اگر دوسرا جملہ میں نہ کہوں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ جیسے ایک اور مثال کہ اگر معاویہ کو چھوٹا کرو تو یزید بنتا ہے، اور اگر یزید کو بڑا کرو تو معاویہ بنتا ہے۔ اور اگر ان دونوں خباثتوں کو ملا دو تو ابو سفیان بنتا ہے۔ یہ دونوں خباثتیں اگر مل جائیں تو ابو سفیان بنتا ہے۔ خباثت سے ملے تو خبیث بنتا ہے۔ یہ تو ہو گئی شجرہ خبیثہ کی بات، لیکن اب آپ یہاں دیکھیں، اللہ نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ وہاں جو ملے جو بنا، لیکن شجرہ طیبہ کا کچھ اصول الگ ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ رحمان میں، تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا، اس کے دو مطلب ہے۔ ویسے قرآن کے 70 ظاہری مطلب ہے ہر آیت کے، اور 70 سنتیر باطنی مطلب ہے۔ ظاہری مطلب تو آپ کو پتا ہے کہ دو سمندر اکٹھا ہوتے، دونوں ایک دوسرے سے ملتے نہیں، ایک کا پانی ادھر ایک کا پانی ادھر، یہ تو آپ اگر نیٹ پہ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا۔
ٹھیک ہے، اب یہ کون سا سمندر ہے جس کی بات اللہ نے یہاں خصوصاً فرمائی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے کہ سمندر سے سمندر ملتا ہے، دونوں چھوتے بھی نہیں اور دو موتی نمودار ہوتے ہیں، ایک ہرا موتی، ایک لیلا موتی اور ایک لال موتی، ایک ہرا موتی ایک لال موتی۔ ہرے موتی کو لؤلؤ کہتے ہیں، لال کو مرجان کہتے ہیں، جسے لؤلؤ کہا گیا اسے حسن کہتے ہیں، جسے مرجان کہا گیا اسے حسین کہتے ہیں۔ اب وہاں دیکھیں کیا سے کیا ملا اور کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے، اور یہاں بشریت کی حیثیت ہی نہیں کہ ان کی خلقت کو دیکھنا ایک طرف سمجھنے کا بھی کوئی شعور آ سکے، ان کی خلقت کا شعور بشریت سے کوسوں دور ہے۔ یہ ہے لؤلؤ والمرجان، یہ آپس میں چھوتے بھی نہیں، اور لؤلؤ بن کے حسن آتا ہے، مرجان بن کے حسین آ جاتا ہے۔ اب دیکھیں میں مولا حسن علیہ السلام کی سخاوت پہ کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ مل کے ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجئے ذرا محمد اور آل محمد۔ یہ بڑا سخی گھرانہ ہے، بڑا کریم گھرانہ ہے، اور دیکھیں سخی اور کریم میں فرق ہے۔ سخی کسے کہتے ہیں؟ السخیو یعطیو بعد السوال، الکریمو یعطیو قبل السوال۔ سخی اسے کہتے ہیں جو سوال کرنے کے بعد عطا کرے، جو مانگنے کے بعد عطا کرے۔ کریم اس ذات کو کہتے ہیں جو سوال ذہن میں بھی نہ آئے اور جھولی بھر دی جائے، اس ذات کو کریم کہتے ہیں۔ یہ کریم اہل بیت ہے، یہ کریم اہل بیت ہے۔ ایک اعرابی آیا اپنی تمنا لے کے مولا کی بارگاہ میں، مولا نے غلام سے فرمایا کہ اسے 10,000 دینار دے دیا جائے، 10,000 اسے دے دو۔ اس نے عرض کی مولا اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں آپ کی شان میں کچھ مصرے لکھوں، کچھ مصرے پڑھوں؟ تو میرے مولا نے منع فرمایا۔ وہ چاہتا تھا کہ آپ کا شکریہ ایسے ادا کرے، اب وہ کچھ لے کے مصرے پڑھنا چاہتا تھا، حسن نے دے کے مصرے سنا دیے۔ میرے مولا حسن نے اسے دے کے مصرے سنا دیے۔ وہ تو چاہتا تھا کہ میں کچھ لے کے مصرے سناؤں، لیکن مولا نے دیا بھی اور مصرے بھی سنائے، اور آپ نے فرمایا بتایا کہ ہم آل محمد کون ہیں؟ مولا فرماتے نحن اناس نوالنا حضل یرتعو فیہ الرجاء والعمل، ہم ایسے لوگ ہیں کہ جن کی عطا اور بخشش اور داد سبز و شاداب میں آرزو اور امید چرتی پھرتی ہے۔ پھر میرے مولا نے فرمایا کہ ہم سوال کیے جانے سے پہلے ہی سخاوت کرتے ہیں، ہم سوال کیے جانے سے پہلے ہی الکریم یعطیو قبل السوال۔ میرے مولا فرماتے کہ ہم سوال کرنے سے پہلے ہی عطا کر دیتے ہیں، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ مانگنے والا ہم سے مانگ کے شرمندگی محسوس کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنا کریم گھرانہ ہے کہ مانگنے والے کو سوال کا موقع بھی نہیں دیا۔ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، اور بن مانگے دیا، اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا۔ اور پھر آگے میرے مولا نے فرمایا کہ لو یعلم البحر فضل النائلنا لفاض من بعد فیضہ خجل، اور اگر سمندر کو
ہماری بخشش کے بارے میں پتہ چل جائے تو وہ دریا اپنی دریا دلی سے شرمندہ ہو جائے گا۔ ہماری سخاوت ایسی ہے کہ اگر دریا اپنی دریا دلی سے ہماری فضیلت سخاوت کو جان لے تو وہ ہماری دریا دلی دیکھ کے اس کا دریا دل شرمندہ ہو جائے گا۔ یہ سخی ہے، یہ کریم ہے۔ اب میرے مولا کی تھوڑی بہادری سماعت فرمائیں گے۔ ممکن ہے کہ شاید آپ نے یہ پہلی دفعہ سننے کا موقع ملا ہو یا مجھے پہلی دفعہ پڑھنے کا موقع ملا ہو۔ میرے مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کیسے بہادر تھے۔ آپ کی تلوار بھی وہی کام کرتی تھی جو آپ کی قلم کام کرتی تھی۔ میرے مولا بڑے بہادر تھے، اور بہادری میں آپ کو میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں آپ کی بہادری کی۔ اس مثال کو عباس کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا حسن مجتبیٰ، دیکھو جناب قاسم، جناب علی اکبر، اون محمد، یہ جتنے بھی شہزادے ہیں، حسین ابن علی کے یہ جو لال ہیں، یہ جو آپ کے شیر ہیں، یہ سب کے سب شاگرد ہیں مولا عباس کے۔ اور مولا عباس نے جس سے جنگ کا ہنر سیکھا وہ لال ہے علی مرتضیٰ کا، وہ حسن مجتبیٰ۔ مولا عباس علیہ السلام نے عاشور کی شب جناب علی اکبر سے فرمایا اور تمام اصحاب حسین کو اکٹھا کیا، اور آپ نے فرمایا کہ علی اکبر، میں لشکر یزید کا معائنہ کر آیا ہوں، میں نے اسے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، آدھے حصے سے میں عباس لڑوں گا، اب وہ جو 3 حصے ہیں ان میں ایک حصے سے علی اکبر تم جنگ کرنا، اور تیسرے حصے سے فوج لڑے گی، میں جلدی جلدی انہیں جہنم پہنچا کے علی اکبر تمہارے ساتھ آ جاؤں گا، اور تمہارے ساتھ مل کے تمہارے حصے کو واصل جہنم کر کے ہم سپاہیوں کے ساتھ ہو لیں گے، اور سب کے سب ہم فری ہو جائیں گے، بڑے جلدی جلدی ہم فری ہو جائیں گے۔ عباس کی طاقت کا نمونہ شب عاشور عباس کے لبوں سے نظر آیا، عباس کے لبوں سے، کہ وہ 9 لاکھ کا لشکر عباس پل کی پل میں تباہ کرنے کا ہنر رکھتا ہے، عباس پل کی پل میں 9 لاکھ کا لشکر تباہ و برباد کرنے کا ہنر رکھتا ہے۔ یہ ہنر عباس نے جن ہاتھوں سے لیا وہ ہاتھ حسن مجتبیٰ کا۔ اللہ اکبر۔ مولا عباس کے بازوؤں میں یہ جو ہنر آیا ہے، جس نے شبیہ علی کو شبیہ رسول بن کے، جیسے محمد مصطفیٰ نے علی کی پرورش کی، کبھی پتا کیا کہ عباس کو مولا حسن نے سکھایا، اور مولا حسن کو کس نے سکھایا؟ ید اللہ نے۔ اور یہ زمانہ بھول گیا کہ رسول خدا نے علی مرتضیٰ کو سکھایا تھا۔ ویسے دنیاوی طور پہ یہ ضروری تھا، ٹریننگ ضروری تھی، ورنہ یہ سیکھنے نہیں، زمانے کو سکھانے آئے ہیں، انہیں سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ جس پہ ایک کرم کی نگاہ کر دے وہ بے زر کو ابو زر بنانے کا ہنر رکھتے ہیں۔ اگر یہ کسی پہ کرم کی نگاہ کر دے تو کسی مستان کو بہلول دانا بنا دیتے ہیں، اور اگر یہ کسی سے راضی ہو جائے تو یہ گداگر کو قلندر بنا دیتے ہیں۔ یہ گداگر کو قلندر بنا دیتے ہیں۔ یہ ان کی مرضی کی بات ہے، یہ نوازنے آئے، وہ نوازنے پہ آئے
چاہے تو نواز دے زمانہ، وہ کریم ہی جو ٹھہرے تو کرم کا کیا ٹھکانہ، وہ تو جسے چاہے جو چاہے نواز دے، جسے چاہے جو چاہے نواز دے۔ میرے مولا عباس، جنگ جمل کا مارکا ہے، جنگ جمل پتہ ہے نا، بی بی عائشہ مولا علی علیہ السلام کے خلاف فوج لے کے آئی تھی، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں امیر المومنین سے لڑنے کے لیے، علی ابن ابی طالب سے لڑنے کے لیے، یہ آپ کو پتہ ہے۔ تو اب یہاں پہ آپ کا ایک فرزند محمد حنفیہ علیہ السلام، جناب محمد، آپ بڑے شجاع بڑے بہادر تھے، آپ کو بھی امیر المومنین علیہ السلام نے سکھایا تھا لڑائی کا جوہر، خود علی امیر المومنین علیہ السلام نے سکھایا۔ میرے مولا علی علیہ السلام نے جناب محمد کو فرمایا جنگ میں جانے سے پہلے 3 باتیں یاد رکھنا۔ پہلی یہ کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو ہٹ جائیں، تم میدان سے نہ ہٹنا۔ میرے مولا اپنے شہزادے کو آپ دیکھیں سکھا رہے ہیں، آداب سکھا رہے ہیں جنگ کے، بتا رہے ہیں کہ کیسے جنگ میں رہنا چاہیے، کیسے جنگ میں جانا چاہیے۔ یہ علی ہیں جو سکھا رہے ہیں، وہ محمد ہیں فرزند علی جو سیکھ رہے ہیں۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو ہٹ جائیں، تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ اور جب تم لڑائی کے لیے چلنے لگو تو لڑ اگر پہلی صف میں رہے ہو تو نگاہیں آخری صف میں ہونی چاہیے۔ اگر پہلی صف میں لڑائی کر رہے ہو تو تمہاری نگاہیں آخری صف میں ہونی چاہیے تاکہ تمہارا حوصلہ بلند رہے۔ اور جب تم فتح یاب ہو جاؤ تو یہ کبھی نہ سوچنا کہ یہ فتح تم نے حاصل کی ہے، بلکہ یہ فتح اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ یہ سبق تھا جناب محمد حنفیہ کو امیر المومنین علیہ السلام کا۔ جناب محمد چلے ہیں گھوڑے پہ سوار ہو کے، تلوار لے کے، ڈھال لے کے چلے۔ اب آپ لڑتے ہیں، گراتے جاتے ہیں، کسی کا سر کٹا، کسی کا پیر کٹا، کوئی گر گیا، کوئی زخمی ہوا، کوئی ادھر چلا، کوئی ادھر چلا، کوئی ادھر چلا، راستہ بنتا گیا۔ اور اب آپ قلب لشکر پہ پہنچ گئے، آپ لشکر کے درمیان پہنچ گئے۔ اتنے میں کسی نے آواز دی تیر کی بارش کی جائے، تیروں کی بارش کی جائے۔ ایک ساتھ اگر ہزاروں تیر چلنے لگے تو بتاؤ کیا ہوگا؟ آسمان ڈھک جائے گا۔ ہزاروں کی تعداد میں تیر چلنے لگے، محمد حنفیہ کی رفتار دھیمی ہو گئی۔ محمد حنفیہ کی رفتار دھیمی ہوئی۔ اب دشمن نے دیکھا کہ ہاں اس حملے سے رفتار دھیمی ہوئی، زیادہ زور سے ڈبل حملہ کیا جائے، دوبارہ تیر چلائے جائیں، رفتار اور کم ہوئی۔ جب تیسری مرتبہ حملہ ہوا تو محمد حنفیہ ڈھال آڑ بنا کے رک گئے، آپ کا گھوڑا رک گیا۔ یہاں پہ رکے تھے کہ ذرا دیکھیے گا، بجلی کی رفتار سے محمد حنفیہ کے پاس کوئی شہزادہ پہنچا اور وہ مولا حسن مجتبیٰ تھے۔ مولا حسن نے فرمایا کہ لاؤ بھائی تلوار مجھے دو، ڈھال مجھے دو۔ آپ نے تلوار لی، ڈھال لی۔ مولا حسن مجتبیٰ کی بہادری دیکھیں، جس نے عباس کو لڑنا سکھایا۔ اب میرے مولا چلے ہیں تلوار لے کے، جنگ جمل میں میرے مولا تلوار لے کے چلے۔ اب کسی کا سر گر رہا، کسی کا پیر گر رہا، کوئی کٹ کے مر رہا، کوئی مر کے جہنم جا رہا، کوئی ادھر مرا، کوئی ادھر مرا، کوئی لگھر مرا، کوئی وگھر مرا، اور مر کے گرنے لگے۔ میرے مولا نے فرمایا کہ حسن جا کے اس اونٹنی کی چاروں ٹانگیں کاٹ دو، جب تک یہ ٹانگ رہے گی تب تک جنگ باقی رہے گی، جیسے ہی اونٹنی زمین پہ گرے گی جنگ ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا تمہارا نشانہ وہ اونٹنی ہونی چاہیے جس میں اماں جی سوار ہے، اس اونٹنی کو گرایا جائے۔ میرے مولا چلے ہیں کسی کو یہاں کاٹتے
ہوئے, کسی کو یہاں مارتے ہوئے, کسی کو یہاں کاٹتے ہوئے, کسی کو یہاں مارتے ہوئے, مارتے مارتے میرے مولا حسن مجتبی اس اونٹنی کے پاس پہنچے جس پہ اماں عائشہ تشریف فرما تھی. اس کی ایک ٹانگ کاٹی, وہ 3 ٹانگ پہ کھڑی, اس کی دوسری ٹانگ کاٹی, وہ 2 ٹانگوں پہ کھڑی, اس کی تیسری ٹانگ کاٹی, وہ 1 ٹانگ پہ کھڑی. میرے مولا کی طرف حسن مجتبی نے دیکھا, مولا یہ کیا ہے, مولا یہ کیا ہے؟ مولا نے فرمایا اونٹنی نہیں, شیطان پہ سوار ہے. جب تک یہ شیطان گرے گا نہیں تب تک جنگ رکے گی نہیں. اب چاروں ٹانگیں کٹی, وہاں اماں تشریف لائی اب زمین پہ اونٹنی سے. اب میرے مولا حسن مجتبی بجلی کی رفتار سے اسلام کا علم بلند کر کے, حیدر کرار کا علم بلند کر کے, حیدر کرار کا نام روشن کر کے, حیدر کرار کے جوہر دکھا کے, حیدر کرار کا کمال دکھا کے, حیدر کرار کا جلال دکھا کے, حیدر کرار کے خون کا کمال دکھا کے اب چلے ہیں خیمے کی طرف. میرے مولا حسن مجتبی جب خیمے کی طرف شام کو جنگ فتح کر کے خیمہ علی کی طرف پہنچے تو دیکھا امیر المومنین نے محمد حنفیہ کے چہرے پہ تھوڑی سی اداسی ہے. میرے مولا نے جلال کے عالم میں فرمایا محمد حنفیہ چہرے پہ اداسی کیسی ہے؟ عرض کی میرے مولا, میرے آقا, میرے سید, میرے سرور, میں آپ کی بات پہ پورا نہ اتر سکا, میں جنگ فتح نہ کر سکا, میں پیچھے رہ گیا. حسن آگے چلے گئے, میں پیچھے رہ گیا. حسن آگے چلے گئے, امیر المؤمنین مزید جلال میں آ گئے. آپ نے فرمایا محمد تیرا اور حسن کا کیا مقابلہ, تو میرا بیٹا ہے, حسن رسول اللہ کا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تیرا اور حسن کا کیا مقابلہ, تو میرا بیٹا ہے اور حسن رسول اللہ کا بیٹا, تیرا اس سے کیا مقابلہ. یہ ایک جھلک ہے میرے مولا کی. جنگ صفین کے وقت معاویہ کی خبیث فوج نے, معاویہ کی خبیث فوج نے نہر دجلہ پہ قبضہ کر لیا کہ پانی نہیں پینے دیں گے. علی کے سپاہیوں کو یہ کربلا میں جو پانی بند ہوا وہ کوئی پہلی بار نہیں تھا. اس سے پہلے بڑا یزید یہ کام کر چکا تھا. بڑا یزید یہ کام پہلے کر چکا تھا. صفین میں جب قبضہ ہوا نہر دجلہ پہ, دریا دجلہ پہ, پانی نہیں پینے دیتے, ہم علی کی فوج کو پانی نہیں پینے دیں گے. میرے مولا حسن مجتبی امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی بابا جان اجازت ہو, اجازت ہو تو اگر آج اجازت ہو تو غاصبوں سے قبضہ لے لیں. اگر اجازت ہو تو ان غاصبین کو, قبضہ کرنے والوں کو مزہ چکھایا جائے. اور آج علی نے اجازت دے دی, علی نے اجازت دے دی میرے مولا حسن کو. اب میرے مولا چلے ہیں, میرے مولا گھوڑے پہ سوار ہوئے, اور میں کوشش کروں گا کہ آخری سانس تک میں کہیں رکوں نہیں درمیان. میرے مولا گھوڑے پہ سوار ہوئے اور وہی محمد کا جلال و جمال لے کر, وہی نور مصطفیٰ, وہی انداز مصطفیٰ, وہی چال, وہی رفتار, وہی انداز, وہی کمال کہ جسے دیکھ کے لوگ حسن نہیں محمد سمجھنے لگے, جسے دیکھ کے حسن نہ لگے محمد مصطفیٰ لگے. میرے مولا حسن مجتبی چلے ہیں اور آپ نے گھوڑے کو رفتار دی اور ان بڑے یزید کے چمچوں سے دریائے دجلہ کا قبضہ چھینا. اب آپ وہاں بھی تلوار چلاتے چلاتے جا رہے ہیں, کسی کا ہاتھ کٹ رہا ہے, کسی کا پیر کٹ رہا ہے, کسی کی پھاند کٹ رہی ہے, کسی کی پیٹھ کٹ رہی ہے. اب پیٹھ زیادہ کٹتی رہی اس لیے کہ یہ پیٹھ دکھا کے بھاگتے جو رہے تھے
زخمی ہوتے رہے، یہ بھاگتے رہے، یہ بھاگتے رہے، حسن انہیں بھگاتے رہے، یہ بھاگتے رہے، یہ بھاگنے والوں ماننے والے بھاگتے رہے، حسن انہیں بھگاتے رہے۔ وہی جو ہمیشہ علی سے بھاگتے تھے آج حسن سے بھی بھاگنے لگے ہیں۔ بھاگتے بھاگتے یہ بھگوڑے یہ کہہ رہے تھے کہ پتلی گلی سے نکل لو، حیدر کا حیدر بیٹا آ گیا ہے۔ پتلی گلی سے نکل لو ورنہ کوڑی گلی بھی نہیں ملے گی۔ حسن ہے، یہ میرے مولا حسن علیہ السلام ہے۔ آپ کی شجاعت، اب دیکھیں کہ ہر مقام پہ تلوار نہیں اٹھائی جاتی، کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں کچھ الگ حکمت سے کام کیا جاتا ہے۔ مل کے صلوات پڑھ دیجئے محمد رسول اللہ۔ اب پھر بھی باواز یہ تو تعریف آپ نے مجھ گناہگار کے منہ سے سنی مولا حسن علیہ السلام کی، اب آپ مولا حسن کے منہ سے مولا حسن کی تعریف سنیں۔ اب ممکن ہے کہ سلسلہ تھوڑا ٹھنڈا ٹھنڈا اور گرم گرم چلتا رہے، ٹھیک ہے، لیکن سلسلہ چلتا ضرور رہے گا، اس لیے کہ آج دل کھول کے ذکر مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کرنا ہے۔ اگلا سال ہمیں نہیں پتا کون زندہ رہے گا، اس لیے کہ آج موقع ہے تو ذکر مولا کا کر لیا جائے، لہٰذا اونچی صلوات پڑھ دے بغیر تھکے محمد اور آل محمد پڑھ۔ ایک مرتبہ عمرو بن عاص نے بے شک معاویہ سے مشورہ کیا، صلاح سوچنا۔ اب دیکھو یہ صلاح سوچنا کرتے تھے، ایسی کرتے، مشورہ دیا۔ عمرو بن عاص نے معاویہ کو مشورہ دیا کہ حسن ابن علی کی گفتگو میں روانی نہیں ہے، کچھ اچھا نہیں بول لیتے، اس لیے جب منبر پہ جائیں گے اور لوگوں سے ان کی نگاہیں ملیں گی تو شرم کے مارے بول نہ سکیں گے، لہٰذا ان سے کہو کہ وہ منبر پہ جائیں اور کچھ خطبہ دیں۔ اب یہ خبیث کے بچے کیا جانیں کہ یہ نہج البلاغہ کا شہزادہ ہے، یہ ناطق قرآن ہے۔ اب یہ خبیث کے بچے تو نہیں جان سکتے نا۔ معاویہ نے کہا مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے، آپ کا جو آپ کا مشہور جو آپ کی کنیت ہے وہ ابو محمد ہے، تو کہا کہ اے ابو محمد ذرا آپ منبر پہ جائیں اور ہم لوگوں کو واعظ کیجئے، ہمیں کچھ تقریر سنائیں۔ یہ سن کے امام حسن علیہ السلام اٹھے، منبر پر گئے اور حمد و ثنائے الہی بجا لائے، پھر فرمایا اے لوگو، اب مولا حسن بتانے لگے ہیں کہ یہ پڑھنے والا کون ہے۔ میرے مولا نے فرمایا اے لوگو، جو مجھے نہیں جانتا ہے وہ جان لے، اور جو پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے، میں حسن ابن علی ہوں، میں سیدۃ النساء فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند ہوں، میں فرزند رسول ہوں، میں نبی خدا کا فرزند ہوں، میں سراج منیر کا فرزند ہوں، میں بشیر و نذیر کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جو تمام جن و انس کے لیے مبعوث ہوا ہے، میں اس کا فرزند ہوں جو رسول اللہ کے بعد خلق خدا میں سب سے بہتر ہے، میں اس کا
فرزند ہوں جو صاحب فضائل ہے، میں اس کا فرزند ہوں جو صاحب معجزات و دلائل ہے، میں اس کا فرزند ہوں جو صاحب معجزات و دلائل ہے، میں امیر المؤمنین کا فرزند ہوں، میں وہ ہوں جو اپنے حق سے محروم کر دیا گیا، میں جوانان جنت کے 2 سرداروں میں سے ایک سردار ہوں، میں رکن و مقام کا فرزند ہوں، میں مکہ و منا کا فرزند ہوں۔ یہ سن کے معاویہ کی جل گئی، یہ سن کے معاویہ کو اچھا نہ لگا۔ اس نے کہا کہ چلو فرزند رسول یہ بات تو ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتائیں کہ کھجور کے بارے میں تھوڑا سا کچھ بتا دیں، جلدی 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 چلے کھجور کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں ہوا کھجور کو پھلاتی ہے۔ مولا حسن خطبے کے درمیان یہ بات کنٹینیو تھی، جیسے ہی مولا اپنا تعارف کرانے لگے تو وہ بیچارہ بیٹھا بیٹھا جل گیا، وہ خبیث کا بچہ وہ بڑا یزید جل گیا، تو اسے برداشت نہ ہوا، کہنے لگا کہ یا حسن یہ چھوڑو، مجھے کھجور کے بارے میں بتاؤ۔ مولا نے فرمایا کہ یہ تیری تمنا پوری کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ہوا کھجور کو پھلاتی ہے، انداز دیکھنا میرے مولا کا، ہوا کھجور کو پھلاتی ہے، گرمی اس کو پکاتی ہے، رات کی ٹھنڈک اس میں لذت پیدا کرتی ہے۔ یہ کہہ کے آپ نے پہلے سلسلے کلام کو پھر واپس شروع کر دیا۔ میں اس صاحب شفاعت کا فرزند ہوں جس کی اطاعت فرض ہے، میں اس کا فرزند ہوں جس کی معیت میں فرشتوں نے بھی مقاتلہ کیا، میں اس کا فرزند ہوں جس کے سامنے سارا قریش جھک گیا، میں اس کا فرزند ہوں جو تمام مخلوقات کا سرتاج ہے، میں محمد مصطفیٰ کا فرزند ہوں، میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں۔ اندازہ کیا آپ نے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اسے، مگر حسن اس کی تکلیف میں اضافہ کرتے رہے۔ یہ دیکھ کر معاویہ ڈرا، اب میں وہ لفظ تو نہیں بول سکتا، آداب کا چاہے ممبر کا تقدس تہذیب ہے، وہ لفظ نہیں بول سکتا، لیکن پھر بھی معاویہ ڈرا اور یہ کہنے لگا، یہ ڈرا، اسے یہ ڈر ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ حسن کی تقریر سے انقلاب برپا ہو جائے اور ہماری متی پلید ہو جائے اور لوگ ہمیں اٹھ کے کہیں سب اوڑھنے نہ لگ جائے۔ اب حسن مجتبیٰ علیہ السلام جب اس قدر جب بولتا قرآن بولنے جب لگتا ہے تو پھر خوش ہونے والے تو یقیناً خوش ہوتے ہیں، لیکن تکلیف ہونے والوں کو ایسی ہوتی ہے کہ نہ کہہ سکے نہ کہہ سکے نہ سہ سکے۔ تو جب میرے مولا نے یہ خطبہ دیا، اب معاویہ نے بس 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 میں کافی ہے، بس اور خطبہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تشریف رکھیں، آپ آ جائیں۔ اور پھر عمر ابن عاص جس نے صلاح دی تھی کہ حسن کو آتا نہیں بولنا، معاویہ نے کہا کہ خبیث مروا دیا، یہ کیسا بولتا ہے، یہ تو کیسے بھول گیا، تو ایک طرف، یہ میں اپنا جو ہے میں اپنے ذہن سے کہتا ہوں کہ میرا دل کہتا ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے آپس میں یہ بات کی ہوگی، تو ہے یہ خبیث کا بچہ، اور وہ کہتا ہے کہ تو بھی تو مجھ سے کم تھوڑی ہے، اگر میں آس کا پلہ ہوں تو ابو سفیان کا پلہ ہے۔ دونوں کی خباثتوں میں کوئی کمی نہیں۔ جب میرے مولا نے یہ جوشیلا خطبہ دیا، ایک بد قسمت اٹھا اور اس نے توہین آمیز لہجے میں میرے مولا حسن علیہ السلام سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ تیرا باپ بھی کمال دکھاتا تھا، تو بھی کوئی کمال رکھتا ہے۔ میرے مولا نے بڑے ہی ٹھنڈے الفاظ میں ٹھنڈے لہجے میں فرمایا کہ ہاں میں وہ کر سکتا ہوں جو تمہارے تصور میں نہیں آ سکتا۔ کیا کر سکتے ہو؟ میرے مولا نے فرمایا کہ میں شام کو عراق کر سکتا ہوں، میں عراق کو شام کر سکتا ہوں،
میں مرد کو عورت کر سکتا ہوں، میں عورت کو مرد کر سکتا ہوں۔ اتنے میں وہ بدتمیز اور بدتمیزی کرتے ہوئے بکنے لگا کہ یہ کوئی دعوے تمہارے کچھ زیادہ نہیں ہو گئے؟ یہ کام کون کرتا ہے؟ میرے مولا حسن مجتبیٰ نے کیا فرمایا کہ اے عورت، مردوں کے درمیان کھڑے ہوئے تجھے شرم نہیں آئی؟ اور اس نے محسوس کیا اس کی پگڑی اوڑھنی میں بدل گئی، اس کا پھرپھراتا جبہ گھاگھرے میں بدل گیا، اس کا پھڑپھڑاتا جبہ فراق میں بدل گیا۔ وہ لیڈیز صورت اختیار کر لی اس نے، اس کی داڑھی کے بال جڑنے لگے، پھٹاک سے وہ عورت بن گئی۔ کیا میرے مولا نے کوئی مصلی بچھایا؟ کیا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے؟ کیا کوئی وظیفہ کیا؟ کتنے کم وقت میں کیا سے کیا ہو گیا۔ میرے مولا نے فرمایا اے عورت، اے عورت، دیکھو یہ اے عورت جو ہے، تھوڑا سا اس پہ میں ایک اور وزن دینا چاہتا ہوں، اس پہ تھوڑا اور وزن دینا چاہتا ہوں۔ اے عورت، کمال دیکھیں میرے مولا حسن کا۔ میرے مولا نے جب اے کہا تھا تب تک وہ کچھ تھا، عورت کا عین کہنے سے پہلے وہ ہو گیا تھا، اے تک وہ مرد تھا، وہ کچھ تھا۔ اس اے عورت کے درمیان فاصلہ بھی نہیں تھا۔ اتنے کم وقت میں مولا نے اس کی جنس تبدیل کر دی، وہ مرد سے عورت ہو گیا۔ میرے مولا نے فرمایا کچھ پتا چلا؟ وہ دوڑنے لگا، باہر دوڑنے لگا دربار کے باہر۔ میرے مولا نے فرمایا کہ سن، ابھی سزا باقی ہے، سزا ابھی باقی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اب کون سی سزا؟ فرمایا کہ وہ جو تیری بیوی تھی اب تیرا شوہر ہے، تیری بیوی جو تھی وہ تیرا شوہر ہے۔ اب وہ جو تھا جس نے بکواس کی تھی وہ شامی تھا، اس کی عورت عراق کی تھی۔ مرد عورت، عورت مرد، شام عراق، عراق شام۔ صرف اے کہا اور چار معجزے اکٹھا دکھا دیے۔ میرے مولا نے فرمایا کہ سن، سزا اب بھی باقی ہے، تو گھر جا، تیری بیوی جو تھی تیرا شوہر ہے، اور اب تجھ سے ایک بچہ ہوگا اور وہ مخنث ہوگا، اور وہ بڑا ہو کے لوگوں سے یہ کہے گا کہ خبردار آل محمد سے مذاق نہ کرنا، یہ جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں، تھکے تو نہیں؟ اب دیکھو کچھ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا ٹھنڈا لہجہ رکھیں، آپ تھوڑا اچھے لہجے میں بات کریں، آپ کو تھوڑا میٹھا میٹھا بولنا چاہیے۔ اچھا، اگر سامنے والا دشمن ہمارا ہو ہم اسے دعائیں دیں گے، اگر ہو دشمن علی کا تو سنت حسن دیکھیں، مولا حسن کی سنت دیکھیں، مولا حسن کی کیا سنت ہے۔ اگر لفظ میں نے اس میں سے آپ کو پڑھ کے اگر سنایا تو بہت زیادہ وقت گزر جائے گا، میں آپ کو ویسے ہی 2-3 جملے میرے مولا کے سنا دیتا ہوں۔ معاویہ سے عمر ابن عاص نے کہا کہ امام حسن کو بلا، جی بھر کے اس کے باپ کو ہم گالیاں دیں گے، نعوذ باللہ۔ یہ پلان یہ تھا، کچھ 5-6 حرام زادے ادھر اکٹھا ہوئے، سب کے سب حرام زادے، اور کتنے خطرناک تھے وہ، مولا حسن نے راز ان کا کھول دیا مولا حسن نے۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں میٹھے میٹھے لہجے میں، ننھے منھے اسلامی بھائیوں سے میٹھی میٹھی زبان میں بات کرو،
اگر دشمن علی کا ہو تو رعایت نہیں ہو سکتی، چاہے کوئی بھی ہو. دشمن علی کا ہے تو مولا حسن نے رعایت نہیں کی. مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا کہ آپ کو دربار میں بلایا گیا. میرے مولا تشریف لے گئے. پیچھے اور بہت ساری چیزیں تھیں، میں نے چھوڑ دی تو کہ اگلی بات، اور آخر میں خطبہ بھی سنانا. میرے مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام دربار میں تشریف لے گئے اور معاویہ سے، بڑے یزید سے میرے مولا حسن مجتبیٰ نے پوچھا، فرمایا کہ مجھے کیوں بلایا گیا؟ معاویہ کہنے لگا کہ یہ لوگ کچھ آپ سے سوال جواب کرنا چاہتے ہیں. میرے مولا حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو پوچھنا چاہے پوچھ لے، لیکن جب یہ بول لیں تو پھر یہ ایک ایک میری بھی ایک ایک سنتے جائیں. یہ ایک ایک میری بھی سنتے جائیں. ان میں سے ایک خبیث بولا، خبیث کا خبیث بچہ بولا، نعوذ باللہ، مولا علی علیہ السلام کو اس نے گالیاں دینا شروع کیا. نعوذ باللہ، کہنے لگا کہ تیرے باپ نے عثمان کا قتل کیا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، یہ کرتا تھا، تیرا باپ وہ کرتا تھا. میرے مولا خاموشی سے سنتے رہے، خاموشی سے، اور مسکراتے رہے. اب مسکراہٹ کے پیچھے آپ دیکھیں وجہ بھی بڑی ہے. میرے مولا مسکراتے رہے، وہ بکواس کرتا رہا، میرے مولا مسکراتے رہے، وہ بکواس کرتا رہا، مولا مسکراتے رہے. اس کی بکواس بڑھتی رہی، مولا کی مسکان میں اضافہ ہو گیا. اب معاویہ نے پوچھا کہ وہ توہین کر رہا ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں، اسے جواب کیوں نہیں دیتے، اسے کوئی رپلے کیوں نہیں کرتے؟ میرے مولا حسن نے نہ بھی کہا اور کہہ بھی دیا، کچھ نہ بھی کہا اور کہہ بھی دیا. میرے مولا نے فرمایا کہ ذرا خدا کی قسم کھا کے بتاؤ کہ کیا یہ خبیث میرے جواب کے قابل بھی ہے؟ یہ میرے جواب کے قابل بھی ہے. جب یہ پیدا ہوا تھا تو 6 لوگوں نے دعویٰ کر دیا تھا کہ ای تو پانچوں ہے. 6 خبیثوں نے دعویٰ کر دیا تھا کہ یہ میرا ہے. 6 گھروں پہ جھنڈیاں لگ گئی، اور پتہ ہے 6 گھروں پہ جھنڈی لگ گئی، اور یہ مشہور اس کا بیٹا ہو گیا جو اس دور میں سب سے ذلیل ترین انسان تھا، سب سے ذلیل ترین. کچھ نہ بھی کہا اور کہہ بھی دیا. اور ایک خبیث اٹھا. ویسے یہ ترتیب سوال کی پہلے تھی، میں سوال کے بعد فوراً اس کا جواب بتا دیتا ہوں آپ کو تاکہ ایک تسلسل بنا رہے. ایک مردود اٹھا، اس نے پھر مولا حسن علیہ السلام کے سامنے امیر المومنین کی توہین شروع کر دی. پھر وہ بکواس کرنے لگا. اگر امام کے جملے نہ ہوتے تو یہ پڑھے نہیں جا سکتے تھے. یہ میرے مولا کے جملے ہیں. میرے مولا اب جو کہتے ہیں نا کہ میٹھا میٹھا بولو، سونا سونا بولو، کونا کونا بولو، تو دشمن علی سے کوئی طرح کی رعایت نہیں. سیرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام نے اپنے دشمن کو کچھ نہ کہا، لیکن جب دشمن علی آیا سامنے مولا نے اسے چھوڑا نہیں. جیسا سوال منہ توڑ جواب دیا. میرے مولا سے وہ کہنے لگا کہ جیسا نعوذ باللہ تیرے باپ نے کیا، اس نے عثمان کا قتل کیا اور اس کے قاتلوں کو اس نے جگہ دی، اور اس نے اس جنگ میں ہمارے اس کو مارا، اس جنگ میں ہمارے فلاں کو اس نے مار دیا. اب اگر ہم تجھے یہاں قتل کر دیں تو اس سے اللہ بھی راضی ہوگا، امت بھی راضی ہوگی، اور یہ قرآن کے مطابق فیصلہ ہوگا. میرے مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس کی بکواس کے بعد جواب دیا کہ تو مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے، مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے؟ ارے خبیث، تو اسے بھی کچھ نہ کہہ سکا تھا جسے اپنی بیوی کے بستر میں دیکھا تھا. تو اسے بھی کچھ نہ کہہ سکا تھا جسے تو نے اپنی آنکھوں سے، الفاظ دہرائے نہیں جا سکتے، جسے ساتھ میں دیکھا تھا. ڈٹا لگ گیا. دشمن علی کو میرے مولا نے نہیں چھوڑا. پھر ایک خبیث کا بچہ اٹھا، پھر وہ امیر المومنین کی توہین کرنے لگا، پھر وہ بکواس کرنے لگا، پھر وہ بڑبڑانے لگا.
اس کی بکواس ختم ہوئی، میرے مولا پھر مسکرانے لگے۔ عرض کی مولا اسے کوئی جواب؟ فرمایا یہ تو واقعی میں کوئی جواب کے قابل نہیں، یہ تو اس کا بیٹا مشہور ہو چکا ہے جو عمر میں اس سے بھی 2 سال چھوٹا ہے۔ یہ اس کا بیٹا مشہور ہو چکا ہے جو عمر میں اس سے بھی 2 سال چھوٹا ہے۔ اب ایسوں کو کیا جواب دیا جائے؟ میرے مولا علیہ السلام جو ہے اس دربار کو چھوڑ کے پھر اپنی مسند سے چلے باہر کی طرف، اور معاویہ نے کہا ہو گئے، شانتی ہو گئی، ہو لیے ذلیل، میں نے تو کہا تھا حسن کو نہ چھیڑنا ورنہ وہ چھوڑے گا نہیں۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو ہو گیا دربار میں، بازار میں حسن نے ستیہ ناش کر دیا۔ حسن نے ان کی بولتی بند کر دی۔ میرے مولا حسن نے بولتی بند کر دی۔ مروان تک خبر پہنچی، مروان دوڑا آیا کہ کیا ہوا، دربار میں کیا ہوا تھا؟ حسن آئے تھے، میں اس سے مقابلہ کروں گا، بلاؤ حسن کو۔ ابھی میرے مولا پہنچے نہیں تھے اپنے محل اقدس کی طرف کہ پھر سے بلاوا آیا، ابھی مروان کو بھی ذلیل ہونا تھا۔ اس نے کہا میں حسن سے بات کروں گا، میں اس سے مناظرہ کروں گا۔ معاویہ نے کہا کہ چل تو بھی مزہ چکھ لے، اور کیا۔ مولا حسن کو بلایا گیا، میرے مولا نے فرمایا کہ اب اس کم بخت کو مجھ سے اور کیا کام رہ گیا، اتنی ذلت اس کی کم ہے۔ وہ آئے کہ مروان آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے۔ مروان نے بھی رابطہ جب وہی بکواسات شروع کی، میرے مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ایک صورت دہرا دی، اس کی بولتی بند ہو گئی۔ میرے مولا نے فرمایا کہ تیرا نام کیا ہے؟ عمر، تیرے باپ کا نام آس، اس کے باپ کا نام وائل۔ اچھا تم دونوں وہ نہیں کہ جن پہ قرآن میں لعنت آئی؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو تو ابتر کا بیٹا ہے، مجھ سے جواب چاہتا ہے، پہلے اپنا باپ ڈھونڈ کے لا، تو اپنا باپ ڈھونڈ کے لا، پھر مجھ سے جواب کی توقع کرنا۔ تو اپنا باپ پہلے تلاش کر، اپنا باپ تلاش کر، پھر حسن سے کسی جواب کی توقع کرنا۔ یہ میرے مولا حسن حاضر جواب تھے۔ چلو صلح پر تو بات کرنی تھی، لیکن اب وقت میں اتنی جو ہے وسعت نہیں ہے۔ اب آخری میرے مولا حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کی، میں مختصر آپ کو بتا دوں کہ میرے مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جو صلح کی، آپ نے صلح نہیں کی، آپ سے صلح کی گئی۔ شہید علامہ ناصر عباس کی وہ یادگار فکر، آپ فرماتے تھے کہ نہ حسن نے صلح کی نہ حسین نے جنگ کی، بلکہ حسن سے صلح کی گئی، حسین سے جنگ کی گئی۔ فرق حسن اور حسین میں نہیں، معاویہ اور یزید میں تھا۔ بات کی باریکی کو سمجھو، فرق حسن حسین میں نہیں۔ کچھ لوگوں نے مشہور کر دیا شہزادہ امن ہے حسن اور شہزادہ جنگ ہے حسین۔ حسین کو جنگ پسند تھی، حسن کو امن پسند تھا، ایسا نہیں ہے بالکل بھی۔ یہ وہ جو ماحول تھا، جو ماحول مولا حسن کے سامنے آیا، جو سچویشن مولا حسن کے سامنے تھی، وہی اگر مولا حسین کے سامنے ہوتی تو وہی کام جو مولا حسن نے کیا وہی کام مولا حسین کرتے، اور جو مولا حسین کے سامنے ماحول کھڑا ہوا وہی اگر مولا حسن کے سامنے ہوتا تو مولا حسن بھی وہی کرتے جو مولا حسین نے کیا۔ مختصر یہ کہ حسن سے حکومت مانگی گئی تھی، حسین سے بیعت مانگی گئی تھی۔ میرے مولا حسن نے حکومت کو جوتے کی نوک پہ مار دیا۔ حکومت آل محمد کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی، حکومت نہیں۔ مولا حسین سے بیعت مانگی، جیسے مولا حسین سے بیعت مانگی اور مولا حسین نے سر دے دیا لیکن بیعت نہیں کی، ہاتھ نہیں دیا، ویسے ہی اگر مولا حسن سے ہاتھ مانگا ہوتا، بیعت مانگی ہوتی تو معاویہ کا سر کاٹ کے بھجوا دیتے۔ اس نے حکومت مانگی تھی، مولا نے دے دی۔ یہ تو حکومت کا کتا ہے، دے دو اسے۔ تو یہ جو صلح تھی
اس صلح سے آپ کو پتہ ہے کہ کتنے بڑے بڑے کام میرے مولا حسن نے کیا۔ معاویہ خود امیر المومنین علیہ السلام کو ممبروں سے خود بھی گالیاں دیتا تھا، دوسروں کو دلواتا بھی تھا، خود گالیاں دیتا تھا، دوسروں سے گالیاں دلواتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، وہ کہ جنہوں نے جمل، صفین، نہروان میں مولا کا ساتھ دیا، انہیں بھی یہ قتل کرواتا تھا، شہید کرواتا تھا۔ پیچھے بہت ساری مثالیں ہیں مالک اشتر علیہ السلام کی، محمد ابن ابی بکر علیہ السلام کی، اور مولا کے کئی ایسے اصحاب ہیں جیسے حجر بن عدی یا عدی اور ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے ساتھی، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ یہ شہید کرتا رہا مولا کے چاہنے والوں کو۔ مولا نے اس سے شرطیں لکھوائی، شرطیں۔ اب دیکھو، اس سے پہلے میں آپ کو یہ جو صلح ہے، یہ صلح دہرائی گئی تھی۔ یہ کیسے؟ اس سے پہلے ایک اور صلح ہوئی تھی، صلح حدیبیہ 6 ہجری میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے صلح کی مشرکوں سے۔ اب اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر وہ مشرک اسلام کا قانون دیکھیں، اگر صلح کے لیے مشرک بھی ہاتھ بڑھائیں تو صلح کر لی جائے، چاہے اس کے بعد نتیجے نقصان کی شکل میں کیوں نہ بھگتنے پڑے۔ یہ قرآن میں آگے آیت سناتا ہوں آپ کو، ترجمہ سماعت فرمائیں۔ صلح حدیبیہ کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر وہ صلح کے لیے مائل ہو جائیں تو آپ بھی ان کے لیے مائل ہو جائیں، آپ بھی تیار ہو جائیں صلح کے لیے۔ اور اگر آپ اللہ پر بھروسہ کریں، بلا شبہ وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کریں تو بے شک اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اگر وہ آپ کے ساتھ بعد میں فریب بھی کریں، اگر وہ آپ کے ساتھ دھوکہ بھی کریں تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ کس شکل میں اللہ کافی ہے؟ کس صورت میں اللہ نے رسول کی نصرت، مدد، آپ کی تائید کا ذریعہ کسے بنایا؟ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین۔ یہ آیت اہل سنت نے اپنی کتابوں میں کئی میں تفسیر اس سے پہلے پیش کر چکا ہوں کہ یہ آیت خود علی مرتضیٰ کے لیے نازل ہوئی ہے۔ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، کہ ہم نے آپ کی تائید مومنوں کی نصرت سے کی ہے، اور یہاں مومنوں سے مراد اکیلے واحد امیر المومنین ہے۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے اپنے رسول سے، میرے محبوب تسلی رکھ، اگر یہ صلح کے بعد تجھ سے دھوکہ کریں تو میری صورت علی تیرے ساتھ موجود ہے، علی تیری نصرت میں موجود ہے، میں علی کے ذریعے تیری نصرت کروں گا۔ اب شرطیں کیا تھی؟ شرطیں یہ تھی کہ سرکار عمرہ کے لیے 6 ہجری میں جب عمرہ کے لیے گئے تو مشرکوں نے باہر رستہ روک لیا۔ صلح حدیبیہ کو میں مختصر پہنچانا ضروری ہے تاکہ صلح حسن سمجھ آئے۔ میرے مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ 6 ہجری میں عمرہ کے لیے پہنچے تو مکہ کے باہر روک دیا، نہیں آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، لہٰذا اگلے سال آنا اور جو کچھ کرنا ہے اگلے سال، یہاں پہ جو جانور لائے ذبح کر دو، قربانی کر دو، جو آپ نے سر منڈانے سب یہیں پہ، ادھر جا کے حرم میں تمہیں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں، اب یہاں پہ کچھ شرطیں طے ہوگی، ایک معاہدہ طے ہوگا، ایک معاہدہ طے ہوگا، شرطیں کچھ طے ہوگی۔ کیا شرطیں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا شرطیں ہیں تمہاری؟ انہوں نے کہا کہ ہر سال تم نہیں آ سکتے۔ رسول اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، شرط منظور ہے۔ اس کے بعد دوسری شرط یہ رکھی گئی کہ اگر ہمارا یہاں سے کوئی تمہارے پاس آ جائے گا مسلمان ہو کر، یا کسی بھی صورت میں ہمارا بندہ تمہاری صفوں میں مل گیا، ہمارے یہاں کے سردار کو بتائے بغیر دھوکے سے، تو شرط ہماری یہ ہے کہ آپ اس بندے کو واپس کر دیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اور اگر آپ کا بندہ ہمارے یہاں آ گیا مرتد ہو کے، یا آپ کو چھوڑ کے، یا وہاں سے بھاگ کر، تو ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب دستخط ہونے لگی، دستخط ہونے لگی تو مولا علی سے فرمایا رسول اللہ نے یا علی لکھو، یا علی لکھو لکھو لکھو۔ مولا لکھ رہے تھے،
اور پھر آپ نے لکھا، دستخط ہونے لگی، اب یہ اس صلح نامے پہ یہ دستخط ہونے لگی، آپ نے لکھا محمد الرسول اللہ۔ مشرکوں نے کہا کہ ارے لڑائی جھگڑا تو ہے ہی محمد الرسول اللہ پہ، لہذا محمد الرسول اللہ نہیں، محمد ابن عبداللہ لکھا جائے۔ اب امیر المؤمنین کے ہاتھ میں قلم، اور مولا سے اب یہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے کہ وہ رسول اللہ پہ چیکا لگائے، اسے مٹائے اور محمد ابن عبداللہ لکھے۔ میرے مولا نے چون چرا کے بغیر قلم رکھ دیا۔ رسول اللہ جانتے ہیں کہ علی کے دل میں کیا ہے، اور علی جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کے دل میں کیا ہے۔ رسول اللہ نے علی کے ہاتھوں سے جو قلم چھوڑا ہوا تھا اسے اٹھایا اور محمد رسول اللہ پہ لیٹا لگایا، چیکا لگایا، اسے مٹا کے محمد ابن عبداللہ لکھا خود رسول اللہ نے۔ اب وہ بندے کہاں مر گئے جو یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا؟ اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تھا تو آپ نے چیکا کس پہ لگایا، اور اگر لکھنا نہیں آتا تھا تو محمد ابن عبداللہ کس طرح سے لکھا؟ یہ بکواسات ہے جب سب اہل بیت علیہ السلام کے خلاف، یہ سازشیں اسی دور سے چلی آ رہی ہے، آل محمد اور اہل بیت محمد کے خلاف لکھا گیا۔ اب کچھ لوگوں کو جوش آ گیا دل میں، سر فہرست حضرت عمر تھے۔ بھائی جوش تو حضرت مولا علی کو آنا چاہیے تھا، حضرت عمر کو جوش کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی جو ہر جنگ کا فاتح ہے، جو ہیرو ہے، اسے جلال آ جانا چاہیے۔ یا رسول اللہ یہ کیسی بات ہے، ہم یہیں قربانی کریں، ہم یہیں سے چلے جائیں، ہم یہیں سے عمرہ سے پلٹ جائیں اور اگلے سال آئیں گے، یہاں پہ ہم ٹکا کروائیں گے، یہاں پہ سر منڈوائیں گے، یہ کیسی بات ہو گئی؟ ہم تو جائیں گے۔ یہاں پہ یہ صلح طے ہوئی، صلح حدیبیہ یہ طے ہوئی۔ یہاں پہ رسول اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ پہ لیٹا لگایا، چیکا مارا کہ ہاں چلو کہ تمہاری یہ شرط منظور ہے۔ حضرت عمر بوکھلا گئے، جلال میں آ گئے، رسول اللہ سے بدتمیزی سے بات کرنے لگے۔ یہ ہر مورخ نے لکھا ہے، یہ بدتمیزی سے رسول اللہ سے باتیں کرنے لگے۔ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ آپ نے کیوں کر دیا؟ مجھے تو شک ہونے لگا ہے۔ آج سے پہلے آپ کی نبوت پہ کبھی اتنا شک ہوا نہیں جتنا آج ہوا ہے۔ یعنی ہولے ہولے بتا دیا، پہلے بھی تھوڑا تھوڑا تھا لیکن آج بڑھ گیا۔ نبوت پہ شک کرنے والے اور ہیں، نبوت کی حفاظت کرنے والے اور ہیں۔ جلدی جلدی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ حضرت عمر بوکھلانے لگے، لیکن مولا امیر المومنین اطمینان سے رہے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ حکمت کیا ہے، اور اسی کو اللہ نے فتح مبین قرار دیا۔ اسی کو اللہ نے فتح مبین قرار دیا کہ مسلمانوں کی جیت ہے۔ اب وہ سوچنے لگے کہ یہ کیسی جیت، ہمارے جانور وہاں ذبح ہو گئے، ہمارے ٹکے باروبار بار ہو گئے، ہم عمرہ باروبار بار کر کے چلے آئے، یہ کون سی فتح ہے، یہ کون سی جیت ہو گئی؟ ان کی سمجھ میں نہیں آئی، لیکن اللہ نے اسے فتح مبین قرار دیا۔ اب آؤ صلح حسن کی طرف۔ یہ صلح کسی کو یاد نہیں رہتی، صلح حسن جب پڑھتے ہیں تو یہ صلح بھول جاتے ہیں۔ اب اس میں ایک خطیب، آپ کو پتہ ہے کہ پرانی ان کی ایک کلپ چلتی ہے، یاد ہے؟ ہاتھ پچھاڑ پچھاڑ کے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کتابوں میں آیا بعد میں، فلانے نے لکھا بعد میں، اس نے لکھا بعد میں، اس نے لکھا بعد میں۔ پہلے حسن نے صلح کی، حسن نے صلح کر لی، حسن نے صلح کر لی، پھر آگے بات چلا دی، وہی گھسی پیٹی بے تکی۔ جس سے حسن صلح کرے اس سے ہم جنگ نہیں کرتے، جس سے حسین جنگ کرے اس سے صلح نہیں کرتے۔ تو جناب یہ آپ سے پوچھا کس نے کہ آپ کسی سے جنگ کریں یا کسی سے صلح کریں؟ یہ جو آپ کہتے جا رہے ہیں کہ کتابوں میں بعد میں آیا، فلانے نے بعد میں لکھا، فلانے نے بعد میں لکھا، تو میرا خیال یہ ہے کہ جب یہ صلح ہو رہی تھی تو وہ مروان والا کردار کہیں آپ کا تو نہیں تھا؟ آپ کہتے ہیں کہ بعد میں آیا، بعد میں آیا، تو آپ 1400 سال پہلے کہاں سے تشریف فرما تھے؟ اگر فضائل حسن پہنچے ہیں آپ اور ہم تک تو کتابوں کے ذریعے سے، یا آپ پہ کوئی فرشتہ الگ سے اترتا ہے، یا کوئی الہام ہوتا ہے، یا آپ کے پاس کوئی اس جانکاری کا الگ سے ذریعہ ہے، کوئی الگ کنیکشن ہے؟ یہ کون سا ذریعہ ہے کہ جس کے بدلے میں آپ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ کتابوں میں بعد میں آیا؟ میاں
کتابوں میں تو بعد میں آیا، چلو صحیح بات ہے، آپ کہاں وہاں تھے؟ آپ بھی تو بعد میں تشریف لائے، آپ بھی تو بعد میں تشریف لائے۔ آپ کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ کتابوں میں لکھنے والوں نے سب لکھا ہے۔ آپ صلح کرتے ہیں، صلح کی شرطیں بتائی جائے، صلح کی شرطیں بتائی جائے۔ جب یہ صلح ہو گئی تو آپ کو پتا ہے کہ معاویہ نے بالکل سفید کاغذ بھیجا، سفید کاغذ، بالکل کہاں، کوڑا کاغذ، کوڑا کاغذ، جو شرطیں لکھو گے منظور ہے، صلح کر لو۔ یہ وارث رسول ہے۔ اب تک جو فضائل میں نے آپ کو سنا ہے وہ اسی لیے کہ آپ کو اس بات کی اہمیت پتہ چلے کہ مولا حسن کا وہ فیصلہ کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ میرے مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جب اس معاویہ نے مولا کو صلح کی پیشکش کی، قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر مشرک بھی صلح کی پیشکش کرے تو اسے قبول کرو، چاہے وہ بعد میں تم سے دھوکہ ہی کیوں نہ کرے، فریب کیوں نہ کرے۔ اللہ بھی جانتا تھا کہ وہ مشرک دھوکے باز ہے، حسن بھی جانتے تھے کہ یہ بڑا یزید دھوکے باز ہے، جانتے تھے میرے مولا، لیکن آپ نے لکھا کہ سنت رسول پہ عمل کرے گا، علی ابن ابی طالب پہ تبرہ بند کرے گا، مومنوں کو قتل کرنا بند کرے گا، سنت رسول پہ عمل کرے گا، قرآن پہ عمل کرے گا۔ اس نے لکھا کہ ہاں میں یہ کروں گا۔ اب میرے مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے وہ جو تاریخ میں معاویہ کے کرتوت تھے وہ سب کچھ لکھ کے معاویہ کو اقراری مجرم بنا دیا۔ اس نے قبول کیا کہ ہاں میں سنت رسول پہ عمل نہیں کرتا تھا، اب کوشش کروں گا۔ حالانکہ بعد میں جہاں جہاں شرطیں لکھی گئی ان سبھی مورخوں نے، چاہے سنی چاہے شیعہ، ہر مورخ نے لکھا کہ کسی بھی شرط پہ بڑے یزید یعنی کہ معاویہ نے عمل نہیں کیا۔ اور خطبہ چونکہ اب وقت اتنا نہیں ہے میں مختصر بتا دیتا ہوں۔ میرے مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے ممبر کے پاس اور معاویہ نے اٹھ کے خطبہ دیا کہ حسن نے میرے سپرد یہ خلافت کر دی، حکومت میرے سپرد کر دی ہے، اور اس لیے کہ حسن خود کو خلافت کا حقدار نہیں سمجھتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں اس کے لائق نہیں ہوں۔ جب وہ بکواس کر کے بیٹھا تو میرے مولا نے بڑا وسیع خطبہ دیا۔ میرے مولا نے قرآن سے آیتیں بتائی کہ ہم کون ہیں، ہم ہی خلافت کے وارث ہیں، ہم ہی خلافت کے حقدار ہیں، ہم ہی وارث رسول ہیں، ہم ہی منبر کے حقدار ہیں، ہمارے حق میں قرآن میں آیتیں نازل ہوئی، ہمارے حق میں فرشتے اترتے رہے، ہمارے لیے فرشتے خدمت کرتے رہے۔ وہ ساری چیزیں مباہلہ کی ہو، چاہے آیت تطہیر کی ہو، چاہے مولا علی علیہ السلام کے لیے رسول اللہ کا وہ فرمانا ہو کہ علی تم مجھ سے وہی نسبت رکھتے ہو جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، لیکن یہ کہ تم میں اور ہارون میں یہ فرق ہے کہ وہ نبی تھے، تم نبی نہیں ہو۔ سب کچھ میرے مولا حسن مجتبیٰ نے بتایا، اور آپ نے آخر میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ میں نے حکومت تجھے اس لیے نہیں دی کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، بلکہ حقدار تو ہم ہی ہیں۔ میں نے تجھے یہ حکومت اس لیے دی ہے تاکہ ہمارے شیعہ حفاظت میں رہیں، ہمارے شیعہ، ہمارے چاہنے والے مومن، اسلام کے قبول کرنے والے سچے مسلمان، سچے مومن وہ حفظ و امان میں رہے۔ مولا نے مومنوں کے لیے اس خلافت کو لات ماری، مولا نے مومنین کے لیے ذلیل شام کو اس حکومت کو سونپا تھا۔ اور ایک اور اعتراض جو میرے مولا حسن مجتبیٰ، کریم مولا، شریف مولا، عظیم مولا پہ ایک بے بنیاد اور بدترین اور گھٹیا الزام لگایا جاتا ہے۔ شادیاں، بہت شوق تھا شادیوں کا، نعوذ باللہ، بہت شوق تھا، بہت۔ اور دیکھو یہاں پہ کتاب موجود ہے، پتہ ہے آپ کو کتنی تعداد لکھی ہے؟ 100 تو یہ کوئی معنی نہیں، 100 کیا، 100 شادی کیا، 300 شادیاں لکھی ہے، نعوذ باللہ۔ کہ نعوذ باللہ امام حسن اتنے شوقین تھے کہ وہ اتنی شادیاں کرتے تھے، اتنی شادیاں کی انہوں نے کہ 300 شادیوں تک وہ تعداد پہنچا دی۔ اور ایک مولا علی کا جھوٹا خطبہ نعوذ باللہ درمیان میں گھڑ لیا گیا، وہ یہ کہ میرے بیٹے کو تم بیٹیاں نہ دیا کرو، وہ طلاق دے دیتا ہے۔ اور پھر جب وہ بیٹیاں دوبارہ دیتے تھے تو مولا پوچھتے تھے کہ تم کیوں دیتے ہو، تو وہ کہنے لگتے تھے کہ مولا آپ کے گھر سے نسبت ہو جائے گی تو ہمیں جو نجات مل جائے گی۔ اگر کسی کے گھر سے جڑ جانا، رشتہ داری ہو جانا اگر نجات ہے تو فرعون کو بخشوا کے دکھاؤ۔ جنتی اور مومنہ خاتون
خاتون کا شوہر ہے، کنعان کو جنت میں گھسا کے دکھاؤ، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، ابو لہب کو جنت کی خوشبو سکھا کے دکھاؤ۔ رشتہ دار ہے، اگر رشتہ داری جوڑنے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے تو وہ فرعون کو پہلے ہوتا، وہ کنعان کو پہلے ہو جاتا، ابو لہب پہلے جنت میں چلا جاتا، یزید کو پہلے جنت مل جاتی۔ اگر رشتہ داری ہی ہے، رشتہ داری کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر مولا طلاق دینے کے لیے صرف شوقین تھے کہ میں شادی کروں طلاق دے دوں، اور بہت گھٹیا الفاظ بھی لکھے جو میں پڑھ نہیں سکتا، نہ یہاں پر نہ کسی نجی محفل میں، مولا پہ وہ بہتان لگایا گیا نعوذ باللہ۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنی گندی بات لکھی ہے کہ لکھنے والوں نے پتہ نہیں کوئی بھانگ پی کے یا کوئی بخار میں یہ بکواس لکھی تھی یا کوئی شراب کے نشے میں یہ بکواس لکھی تھی، اتنی گندی باتیں مولا حسن کے بارے میں لکھی۔ اگر ایسا ہوتا تو مولا نے جودہ بنت اسعس کو کیوں طلاق نہ دی؟ جس نے جودہ جیسی خبیثہ کو طلاق نہ دی، وہ کسی علی کے چاہنے والے کی بیٹی کو کیسے طلاق دے سکتا ہے؟ 300 کرتے ہو، کوئی 15 سے زیادہ مولا کی ازواج کے نام گنا دے، 15 سے زیادہ، 300 تو آرام سے لکھ دیا، 100 لکھ دیا، 99 لکھ دیا۔ بے شرمی کی حد ہو گئی، بے حیائی کی حد ہو گئی، نام دکھا دو۔ 15 سے زیادہ، 9 سے زیادہ کوئی نام نہیں گنوا سکتا، اور اس میں اس کتاب میں 9 کی 9 ازواج کے نام موجود ہیں، چاہے جس کتاب میں لکھا ہے 9 سے زیادہ کسی نے نہیں لکھا، اس سے کم لکھا، 9 سے زیادہ نہیں لکھا۔ تو یہ ایک بہتان ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کے شہزادے کی سیرت پر۔ رسول خدا کے بارے میں بھی یہی انہوں نے بات بتائی کہ اسے شادیوں کا بڑا شوق تھا نعوذ باللہ۔ تو یہ خاندان رسول کی عظمت کو گھٹانے کے لیے یہ بکواسات ہمیشہ کرتے آئے۔ مولا کو کوئی شادیوں کا شوق نہیں تھا، اور قرآن میں آپ دیکھیں شادی نکاح پڑھنا آسان ہے، مکتب اہل بیت میں طلاق آسان نہیں ہے۔ یہ کوئی نانی ماں کا گھر ہے؟ لوگوں نے دین کو مذاق بنا دیا، تم نے دین کو ایک بین بنا رکھا، دین کو اپنے اشاروں پہ نچواتے ہو۔ آل محمد کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں، کچھ نہیں سمجھا نعوذ باللہ۔ اگر کچھ بھی سمجھتے، تھوڑا بہت بھی سمجھتے، تو کبھی آل محمد کے خلاف آواز نہ اٹھائی جاتی۔ لوگوں نے کافی واہیات بکواسات اہل بیت علیہ السلام کے خلاف لکھی ہے، لیکن یہ وہ گھرانہ ہے کہ کسی کی بکواس سے نہ کل گھٹا تھا، نہ آج گھٹا ہے، نہ کل گھٹے گا۔ شہید علامہ ناصر عباس کے یادگار جملے دہرا کے اس محفل کو اختتام پذیر کیا جائے گا۔ وہ فرماتے تھے، اس کا ثواب اللہ ان کی روح کو پہنچائے۔ علامہ صاحب فرماتے تھے کہ علی وہ بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ ہے، کوئی مانے علی تب بھی علی ہے، کوئی نہ مانے علی تب بھی علی ہے۔ کسی کے ماننے سے علی بڑھتا نہیں، کسی کے چھوڑنے سے علی گھٹتا نہیں۔ ساری کائنات علی کو چھوڑ دے، علی کا جاتا کچھ نہیں، اور جسے علی چھوڑ دے اس حرامی کا رہتا کچھ نہیں۔ پھر جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں۔ مولا اس محفل کو، اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مولا بحق محمد و آل محمد جتنے ہاتھ اٹھے ہیں اس ذکر پاک کے صدقے میں تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ مولا جتنے بھی ہاتھ اٹھے ہیں تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ جتنے پہ اولاد ہیں اس ذکر پاک کے صدقے میں، مولا حسن علیہ السلام کی آمد کے صدقے میں، سیدہ کی جولی کے صدقے میں، نور رسول اللہ کے صدقے میں انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جتنے بھی پریشان حال ہے مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جتنے مشکل میں گھرے ہیں مشکل کشا کے صدقے میں ان کی مشکل کشائی فرمائے۔ یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں جلدی فرمائے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، علی والوں کا بول بالا فرما، اہل بیت کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرما۔ کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔